ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، ان کو خواب آیا، وہ ڈر گئی خواب میں، انہیں لگا کہ یہ گویا برا خواب دیکھا ہے میں نے. وہ نبی کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، منکر یعنی گویا کہ برا خواب. کیا دیکھا؟ فرمائے میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گرا ہے. اب اس کو بھی گستاخی کہو گے، نبی کے جسم کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، وضو ٹوٹ رہا ہے. عام حالت میں کسی کا وضو کٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ خواب میں جب یہ آیا اور وہ سمجھ رہی، انہوں نے عام حالت پہ قیاس کیا حضرت ام الفضل نے کہ بھئی عام حالت میں جب کسی کا بازو ٹوٹ جائے، گوشت کٹ جائے، تو یہ گوشت کا کٹنا، بازو کا ٹوٹنا یا کسی عضو کا الگ ہو جانا یہ اچھی خبر نہیں ہے. آپ کو فون آئے آپ کے بیٹے کا بازو کٹ گیا ہے تو آپ خوش ہو گئے یا رو گے؟ اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسی خبر آتی تو بہت پریشان ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں، تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھو گی. تو خوابوں کی دنیا بالکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک اور خواب میں سناتا ہوں. علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اب ان پہ بھی گستاخی رسول کا فتویٰ لگا دو. علامہ ذہبی پر اگر لگاؤ گے نا فتویٰ تو آپ کو جرح و تعدیل کے امام سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، پتہ یہ چلا کہ امام شافعی کا انتقال، امام احمد بن حنبل کے انتقال سے پہلے ایسا خواب آیا. یہ میں ان کی پوری عبارت ذرا آپ کو سناتا ہوں. ہاں، امام ثوری، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ثوری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی یہ خواب آیا ہے. کسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کس کا انتقال ہو گیا؟ نبی کا. بعد میں پتہ چلا امام شافعی کا انتقال ہو. کیا مطلب؟ کیا وہ امام شافعی کو نبی قرار دے رہا ہے؟ یہ ایک تعبیر ہے کہ بھئی گویا یہ نسبت ہے کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے جن کی نبی سے نسبت بہت عظیم تھی، گویا نبی کا انتقال ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ ایک بہت بڑے سنت کے محافظ کا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تو اس کو خواب میں تعبیر یہ کیوں کیا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ گویا نبی کا انتقال ہو گیا. تو علامہ ذہبی پہ بھی فتویٰ لگاؤ. میں جب آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی. سعودی عرب میں ہمارے ایک ریلیٹو تھے، وہ آئے تو انہوں نے وہاں ایک مجھے خواب سنایا کہ سعودی عرب کے مفتی بن باز کے پاس، وہ اس وقت سعودیہ میں ہی تھے اور شیخ بن باز کے پاس بھی ان کا آنا جانا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ شیخ بن باز کے پاس کال آئی. ایک خاتون نے کہا کہ میں نے کسی عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے، بالکل ننگا. اس خواب کی تعبیر بتائیں اس عالم کے بارے میں. اب بظاہر تو یہ بڑی گستاخی ہے، آپ نے اس کو ننگا دیکھ لے، گستاخی کر دی اس عالم کی. شیخ بن باز نے جواب دیا کہ یہ اس عالم کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، ایک بشارت ہے. تو اس خاتون نے پہلے نام نہیں لیا تھا، اس نے کہا میں نے آپ کو خواب میں برہنہ دیکھا ہے. مجھے اس واقعہ بتانے والے نے بتایا کہ ایک ہفتہ شیخ بن باز روتے رہے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملی ہے مجھے، شاید اللہ کی طرف سے. ایک ہفتے تک اس خواب کے اثرات ان کے اوپر رہے ہیں اور روتے رہے ایک ہفتے تک. تو خوابوں کی دنیا ایک عام حالت سے بالکل الگ ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی تصرفات ہیں جاگتی حالت میں معتبر ہوتے ہیں، خواب میں کوئی تصرف معتبر نہیں ہوتا. خواب میں کبھی نہیں. آپ کو پتا چلے ایک آدمی مرتد، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مرتد ہو گیا ہے، تفتیش کی کیوں مرتد ہو؟ اس نے خواب میں معاذ اللہ کو گالیاں دی ہیں. کبھی دیکھا کہ اس پہ علماء نے کفر کا فتویٰ؟ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا فتویٰ ہے؟ اور وہ عالم وہ جب کسی کو خواب سنائے گا تو پھر اس کی حالت دیکھی جائے گی. اگر وہ برا آدمی ہے تو اسے کہا جائے گا بھائی اپنے اعمال ٹھیک کرو، اور اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی کوئی اچھی تعبیر نکالی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مجھے ایک شخص نے خواب بتایا
کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر رہا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ وہ آدمی کافر نہیں ہے. میں نے اس کی ایک اچھی تعبیر بتائی. میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سنتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ نبی کو دفن کرنا میرے خیال میں یہ تعبیر ہے کہ آپ سنتوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکال رہے ہو. تو شریعت کو فالو کرو. اس خواب میں آپ کو تنبیہ کی گئی ہے, ورنہ یہ اس کو بھی گستاخی پر لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ فضول قسم کی لوگ ہیں جن کا بیٹھ کے کام کیا ہے, توپیں چلانا. تو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہمارا دین یتیم نہیں ہے. اور ایک اور بات, جاگتی حالت میں بھی یہ کہہ رہا ہے غلطی سے نکلا, بے حصہ, زبان مجبور. نفسیاتی اثرات ہے نا, آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں, وہ آپ کو ایسے کہ صبح و شام بتائے گا. کبھی فرط محبت میں انسان سے غلطی ہوتی ہے, کبھی نفرت میں, کبھی خوف سے ہوتی ہے کہ یار یہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے, پھر وہ نکلتا رہتا ہے. یہ تو نفسیاتی ایک وہ ہے. ایسے آدمی کو تسلی دی جاتی ہے. تو یہ غلطی سے ہے, اور غلطی سے اگر کسی کی زبان سے ایسا لفظ نکلے گا تو وہ بھی معاف ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص گناہگار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ اشد فرحم بتوبۃ عبدہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. پھر آپ نے مثال دی کہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جس کے پاس ایک سواری تھی, سواری کے اوپر سامان تھا, اور وہ بیابان جگہ پہ تھا, ریگستان میں, وہ سواری سمیت اس کا سامان گم گیا. اب یہ موت کے انتظار میں آ کے لیٹ گیا. اس کو پتا ہے میں اس ریگستان میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی. اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اور وہ سامان اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کا خوشی سے یہ عالم ہوا کہ اس نے کہا, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا, اللہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ. اخطأ من شدت الفرح, کہ خوشی کی شدت میں اس سے کیا ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے. کوئی کفر کا فتویٰ لگائیں گے اس کے اوپر ہم؟ نبی تو مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کو اس سے اتنی محبت, یعنی اس آدمی کو جتنی خوشی اس وقت ہوئی ہے, اللہ کو توبہ کرنے والے سے خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جو توبہ کرنے آئے. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا یہ بڑا جرم ہے, یہ رسول کی گستاخی بڑا جرم ہے. یہ رسول کی گستاخی بھی بہت بڑا جرم, اللہ کی گستاخی اس سے بھی بڑا جرم ہے. لیکن خوشی میں پاگل ہو گیا ہے نا, خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا. ایسے ہی بات ہے, خوف سے بھی دماغ کام نہیں کرتا, کوئی چیز مسلط ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ خطا جان کر غلطی کی ہے یا زبان بے اختیار ہے اور یہ کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں. تو یہ پورا واقعہ اب سمجھ میں آ گیا. باقی واقعات کو اسی پر قیاس کر لیں. سمجھے, جو گستاخیوں کو لگاتے ہیں ان کا بھی ایسے ہی قصہ ہے. ویسے بھی اصولی بات ہے, میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ اتنی سینس ہونی چاہیے کہ بھائی اگر وہ گستاخی رسول ہوتے تو ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے اور اس زمانے کے علماء کیوں خاموش رہے؟ اس زمانے کے سب علماء ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے. اگر آپ کہیں وہ سارے معاذ اللہ بے حس تھے, تو پھر جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر علماء اس کے خلاف سارے کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کا مطلب علماء ختم نبوت کے معاملے میں بے حس کبھی بھی نہیں رہے ہیں. علماء کیا, تو عوام آپ دیکھو نا اسمبلی میں جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی ختم نبوت کے مسئلے پر چیخ رہے ہیں. ایک لبرل آدمی کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو, اولیاء اللہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. شیر تو مکمل کر لیا کریں گندے. آگے میں ایک بات آپ سے کہہ کے یہ ختم کرتا ہوں. پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے جب اس کو خواب کی تعبیر سنائی کہ بھئی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق کرنا چاہتے ہو وہ متبع سنت ہے. آگے مولانا علی تھانوی کی یہ تواضع ہے, وہ فرما رہے ہیں, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. الامداد میں فرمایا, باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں, یہ جو میں تعبیر کر رہا ہوں نا, مجھے اصرار نہیں اس پر کہ یہی تعبیر ہے. اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی ہو پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. یعنی عین ممکن ہے یہ خواب ہی جھوٹا ہو سرے سے, صرف شیطان کا ایک تصرف ہو تمہارے دماغ پہ. سچا خواب ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے. یہ تعبیر نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ تعبیر ہے کہ مجھے سنت سے نسبت ہے.
اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شیطان کا تصرف، اگر وہ اس پہ راضی ہوتے تو یہ کہتے کہ شیطانی تصرف ہے